اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خدا آپ سب کے دن اور رات کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور رحمان ہے وہ خدا، رحیم ہے وہ خدا، کریم ہے وہ خدا، وہاب ہے وہ خدا، ستار ہے وہ خدا، ستار العیوب ہے وہ خدا کہ جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور وہ اتنا بڑا رحمان ہے وہ خدا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنا مہربان ہے وہ خدا کہ وہ صرف ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جہاں پہ ہم شبِ قدر میں دعائیں کرتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی 3 دن 3 راتیں ایسی بہترین ہیں کہ جن کی فضیلتوں سے لوگ غافل ہیں، وہ ہیں 13، 14 اور 15 رمضان۔ بہترین دن، بہترین راتیں ہیں یہ بھی وہ کہ ہم خدا سے، ویسے پورا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، خدا کی فضیلتوں کے فیض جاری و ساری ہیں، خدا کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی دن اتنے بہترین ہیں کیونکہ ان دنوں میں 13، 14 اور 15 رمضان میں ایک وہ دعا آئی ہے کہ جس کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے، دعائے مجیر، کہ جس کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ یہ وہ دعائے مجیر ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ڈائریکٹ جبرائیل امین اور رسول خدا کے درمیان کوئی اور نہیں تھا، بلکہ آسمان سے جبرائیل امین اترے، اور اس وقت اترے کہ جب مقام ابراہیم پر رسول خدا نماز ادا کر رہے تھے تو جبرائیل امین آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پروردگار نے آپ کے لیے یا رسول اللہ ہدیہ، ایک دعا، تحفہ بھیجی ہے۔ جب رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل امین سے سوال کیا کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ زمین کے ذروں میں، مٹی کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خدا اس کو بخش دے گا۔ اور اگر علماء کہتے ہیں کہ کوئی قرض دار ہو جس پہ بہت زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے اور اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی کی نیت سے دعائے مجیر پڑھے، تو خدا اس قرض کو ادا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کی بہت زیادہ خواہشات ہیں، بہت زیادہ حاجات ہیں، ظاہر ہے ہماری اتنی خواہشات ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، ایک حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری دوسری کوئی حاجت، کوئی دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے خواہشات اتنی زیادہ ہیں، حاجات اتنی زیادہ ہیں کہ مٹی کے ذروں کے برابر ہیں یا بارش کے قطروں کے برابر ہے، تو خدا اس کی جو دعائے مجیر پڑھے گا خدا اس کی تمام حاجات کو بڑھ لائے گا، ماشاءاللہ۔ اور جو کوئی مریض ہے، جو بیمار ہے، اگر وہ شفا کے لیے دعائے مجیر پڑھے تو خدا اس کے مرض کو ختم کر دے گا۔ جو کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کسی کی حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی رزق روزی کی طرف سے پریشان ہے، تو وہ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھے تو خدا اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اور پھر رسول خدا نے یہ فضیلتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اور فرمایا کہ جو 10 دفعہ دعائے مجیر پڑھے، دعائے مجیر کی تلاوت کرے اور پھر فوراً سو جائے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خواب میں میری زیارت نہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کیا فضیلتیں ہیں ان دعاؤں کی۔ خدا کرے کہ ہم اس طرح سے ان دعاؤں کا حق ادا کر سکیں اور بار بار ہم خدا سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکیں۔ خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ دعائے مجیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یقیناً ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، ہم جہنم کی آگ سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہمارے گناہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے۔ خدا ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے اور اس دعا کا حق ادا کرنے کا ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو اور لوگوں میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔